کرنے کے لیے چاہیے اس وقت اس کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو وہ کم سے کم 10 ارب ڈالر اور زیادہ سے زیادہ وہ 20 ارب ڈالر کے درمیان پائی جا رہی ہے، جو تمام تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں، کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اور جو سب سے اس میں بھی تشویش کی بات ہے کہ جو موجودہ حکومت مسلط ہوئی بیٹھی ہے، جس کی قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے معیشت کو چلانے میں، ملک کو چلانے میں، جو صرف اور صرف اپنے کیس ختم کرنے میں اور اداروں کو مینج کرنے میں، اپنے لوگوں کو لگانے میں مصروف رہی ہے، ان کا معاشی بحالی کے لیے کوئی پلان، معاشی بحالی کے لیے کیا، معاشی ریسکیو کے لیے آج کوئی پلان قوم کے سامنے موجود نہیں ہے۔ ہم نے یہ فائنینسنگ گیپ کیسے فل کرنا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہمارا وزیر خزانہ صاحب جب آتے ہیں ٹی وی پہ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ جو 100% سے ٹاپ گیا ہے یہ بھی بے معنی ہے، یہ جو ہمارے انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہمیں ڈاؤن گریڈ کرتی جا رہی ہیں یہ بھی بے معنی ہے، بس اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو میری باتیں معنی رکھتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ روپیہ جو ہے وہ 190 کا ہونا چاہیے، اور حال یہ ہے کہ آج بھی 245 روپے کا اوپن مارکیٹ میں روپیہ جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے، اور انٹر بینک مارکیٹ میں بھی روپے کی قدر کم ہو رہی ہے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ معیشت کے حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ پچھلے 7 مہینے میں یہ جو رجیم چینج کا بلنڈر ہوا ہے، آخر کسی نہ کسی کو تو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی نا۔ صرف اب میں بات کر رہا ہوں صرف جو معاشی نقصان ہوا ہے کہ کہاں 6% پہ معیشت گرو کر رہی تھی اور اگلے سال کا ہم نے تخمینہ 8% لگایا تھا، کہاں آپ کی صنعت جو ہے وہ پھل پھول رہی تھی، کہاں پاکستان جو ہے اس کی ایکسپورٹرز جو ہیں وہ ٹیک آف کر رہے تھے، آرڈرز پورے نہیں ہو رہے تھے، نہ صرف آرڈرز پورے نہیں ہو رہے تھے، لوگ نئی مشینری منگا رہے تھے، آج مشینری سکریپ کے بھاؤ پہ بک رہی ہے۔ یہ فرق آ چکا ہے۔ ہاں، لوگوں کو اٹھایا گیا، انہیں ننگا کر کے مارا گیا، لوگوں کو بلیک میل کیا گیا، وہ تو ایک طرف، لیکن جو معاشی نقصان ہو گیا پاکستان کا، کہاں معیشت تھی یہ مارچ اپریل میں اور کہاں لا کے اس کو کھڑا کر دیا گیا ہے، اور ابھی بھی پتہ نہیں کہ حالات آگے کیسے سنبھالنے ہیں، کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کون تھا جس نے رجیم چینج کو آرکسٹریٹ کرایا؟ کون تھا جس نے سیاست میں مداخلت کر کے ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجا اور ان نالائکوں کے ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا؟ وہ کون تھا؟ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اب اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں، یہ جو نالائک لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے، صنعت ڈوب رہی ہے، صنعت کا وزیر کون ہے؟ تجارت ڈوب رہی ہے، کامرس کا وزیر کون ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کا بدترین انرجی کا کرائسس آنے والا ہے، گیس کا کرائسس آنے والا ہے، بجلی کا کرائسس آ چکا ہے، اور بجلی کا وزیر غائب ہے۔ پتہ نہیں ان کا کیا پلان ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے۔ ہاں، کبھی کبھی تصویر آتی ہے، گلے میں ایک ہار ڈالا ہوتا ہے کوئی، کسی کے ساتھ ایسے، کسی گورے کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کیا منصوبہ ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ وزیر خزانہ اپنی منطق دے جاتے ہیں جن کی معیشت کے اصولوں کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ جو ایک جوکروں کے ٹولے کو ہمارے اوپر لا کے مسلط کر دیا گیا ہے، آخر کسی نے تو اس کا کبھی جواب دینا ہے نا کہ اس کا کون ذمہ دار تھا۔ ہم سب کو پتہ ہے اس کا کون ذمہ دار تھا۔ تو اب یہ ٹارچر کر کے، بلیک میل کر کے، اور ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ لوگوں کو اس طرح تشدد کا نشانہ بنانا، بلیک میل کا نشانہ بنانا، اس سے کوئی حل نہیں نکلے گا۔ تو آج ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت جس نہج پر پہنچ چکی ہے، سنجیدگی کے ساتھ سر جوڑ کے اس وقت ہمیں اس کا راستہ نکالنا چاہیے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ فوری طور پہ اس ملک کے اندر ایک مضبوط 5 سال کے لیے مستحکم حکومت قائم کی جائے۔ وہ حکومت آئے، ایک قابل وزراء کی ٹیم بنے جو سر جوڑ کے بیٹھیں۔ اس ملک کے اندر 3 ایمرجنسیاں لگنی چاہیے: ایکسپورٹ کی ایمرجنسی، ایکسپینڈیچر یعنی کہ جو ہمارے خرچے ہماری آمدن سے زیادہ ہیں اس کی ایمرجنسی، اور انرجی کی ایمرجنسی۔ جب تک ہم ان پہ کام نہیں کریں گے تو ریکوری تو بڑی دور کی بات ہے، چند ماہ کے اندر آپ کا پٹاخہ بول جائے گا۔ اور پاکستان میں ابھی تک وہ حالات بنے نہیں جو بنتے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا جا کے دیکھیں وینزویلا، ارجنٹینا اور دوسرے ممالک میں کیا حال ہوتا ہے جب ملک دیوالیہ ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرتے ہیں۔ پاکستان جیسا بڑا ملک جو ہے وہ، اس کے اندر جو افراتفری آئے گی اس کی پہلے نوید نہیں ملتی۔ تو اب صرف یہ سازشوں کے زور کے اوپر، صرف تشدد کے زور کے اوپر،
صرف بلیک میلنگ کے زور کے اوپر یہ ملک نہیں چل سکنا. اس ملک کو چلانے کے لیے ہمیں سنجیدگی سے اب معاشی جو محاذ ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اگر ہم ابھی بات نہیں کریں گے اور ابھی یہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں, تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے گارنٹی کرتا ہوں مہینے ڈیڑھ کے بعد آپ میں سے کوئی شخص سیاسی گفتگو نہیں کر رہا ہوگا, کوئی شخص آرمی چیف کے اوپر مفروضے نہیں کر رہا ہوگا کہ یہ کیسا ہوگا, اچھا ہوگا, برا ہوگا, اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ کیا ہوگی. ہر شو کا موضوع صرف ایک ہوگا کہ اکانومی, معیشت کو اب دوبارہ کھڑا کیسے کرنا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس مقام پر پہنچیں کہ جہاں پہ یہ ڈیفالٹ جو ہے وہ دندرانا شروع کرے, ہمیں فوری اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, مجھے یہ لگتا ہے کہ اور بہت سارے لوگوں کا یہ میرے ساتھ اگریمنٹ ہے کہ یہ حکومت آئی اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے اور اداروں پر اپنے لوگوں کو مسلط کرنے کے لیے, اور یہ تب تک حکومت چلائیں گے بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے جا کر یہ ایک دم سے سارا کچھ قائم مقام حکومتوں کے سر پہ چھوڑ جائیں گے اور کہیں گے دیکھو جی وہ جو اگلے آئے تھے انہوں نے یہ سارا کچھ کر دیا. حالات خراب ہیں, حالات اس وقت اس حکومت سے سنبھل نہیں رہے, اس حکومت کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے, اور معاشی جو ہے وہ معیشت وہ بدقسمتی سے, تشدد سے اور ہراساں کرنے سے سنبھلتی نہیں ہے, مزید خراب ہوتی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ وہ کون تھا جس نے سازش کر کے سیاسی حکومت میں مداخلت کی اور ان کو گھر بھیجا. جو ریکارڈڈ فیکٹس ہیں جو ہم نے دیکھا, قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد آئی اور اس پر ووٹنگ عدالت کے کہنے پر آپ کو آرڈر دیے گئے کہ پرامن طریقے سے ووٹنگ کرائی جائے. تو آپ کا اشارہ عدلیہ کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف ہے؟ نہیں, میرا عدلیہ کی طرف نہیں ہے, البتہ کہ عدلیہ پہ بھی ہمیں بہت زیادہ فی الحال مایوسی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعظم سواتی کا کیس ہوا, ارشد شریف کا کیس ہوا, عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا, تو عدلیہ جو ہے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان چیزوں پر نوٹس لے گی. لیکن آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اشارے کس طرف ہیں, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ راتوں رات لوٹے کیسے بنے, آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کیسے چلتا رہا ماضی میں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, ایک وقت ہوتا تھا آج سے 50 سال پہلے, 60-70 سال پہلے, دنیا میں سوویت یونین کے کچھ ممالک ہوتے تھے, دوسرے ممالک ہوتے تھے, جہاں پہ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی ڈکٹیٹرشپس بنی ہوتی تھیں, جہاں پہ سپہ سالار جو ہیں وہ فوج میں مداخلت کرتے تھے. آج 2022 میں سوائے چند بنانا ریپبلکس کے اور سوائے چند ٹن پاٹ ڈکٹیٹرشپس کے یہ تصور کہیں پہ نہیں ہے, یہ تصور ختم ہو چکا ہے. اور ہم ابھی بھی اس بنیادی بحث کے اندر الجھے ہوئے ہیں کہ رول ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اچھی چیز ہے کہ نہیں اچھی چیز ہے. ہمیں فوری طور پہ اب معاملات جو ہے وہ یہ اس قوم کو عوام کے حوالے واپس کرنا چاہیے, فریش مینڈیٹ لے کے آنا چاہیے, نئی مضبوط حکومت آئے اور وہ معیشت کو سنبھالے, ورنہ یہ آپ کی سازشوں میں اور یہ تشدد میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں رہنی, سیاست میں بھی کسی کو کوئی دلچسپی نہیں رہنی کچھ عرصے بعد. صرف اور صرف جو معاشی بحران آ رہا ہے وہی موضوع رہ جائے گا. یہ بتائیے گا کہ کل شیڈول تھی ملاقات, کل کا دن بھی گزر گیا, آج بھی سنا تھا کہ آئیں گے پرویز لائی صاحب, آج بھی نہیں آئے. کیسے وہ اتنے مصروف ہیں کہ چیئرمین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب وہ ملاقات کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ نہیں, ایسا کوئی بات نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے آج یا کل میں ملاقات ہو جائے گی. وہ یہ بتائیے گا, آپ نے بڑی اچھی معاشی بات کی ہے کہ 3-4 روز بعد بے شک ایشو ہوگا تمام کام, مہینے ڈیڑھ مہینے بعد. ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس آپ کو یاد ہو, انہوں نے ایک جملہ بولا تھا جب میں تعینات ہوا, میرا نوٹیفکیشن ہوا, مجھ سے پوچھا گیا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آئی ایس آئی, تو میں نے کہا میشن, تو اس وقت جب وزیر اعظم نے کہا نہیں احتساب. اب آپ بات کر رہے ہیں میشن, اب ڈی جی آئی ایس آئی ٹھیک نکلے ہیں یا وہ انہوں نے, یہ چیزیں ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں. دیکھیں, ہماری معیشت بالکل ٹھیک جا رہی تھی, بلکہ ہماری معیشت کی تعریفیں دنیا کے جریدے کر رہے تھے, ٹھیک ہے. کووڈ کے دوران بھی فیصلہ ہوا یا پتہ نہیں کیوں سازش کی گئی کہ چوروں کو لا کے مسلط کر دیا جائے گا, اور چوروں نے کیا کیا, انہوں نے معیشت نہیں چلائی, انہوں نے اپنے کیس ختم کیے, معیشت بھی تباہ ہو گئی, کیونکہ معیشت کی طرف تو نظر ہی کسی کے نہیں ہے. مجھے بتائیں پچھلے 7 مہینے میں کوئی منصوبہ, کوئی ریکوری, کوئی ریفارم میجر ہمارے سامنے آیا ہو. وہ جو اٹھ کے تقریریں کرتے تھے کہ مجھے پرچی دے دو جی, میں بتاتا ہوں گیس کیسے سستی کرنی ہے, میں بتاتا ہوں LNG کیسے خریدنا ہے, وہ کدھر گئے ہیں وہ سارے لوگ؟ اس میں تو بڑے صحافی بھی تھے, کدھر گئے ہیں آج, وہ نظر نہیں آتے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو معیشت کی تباہی ہوئی ہے,
اس میں بہت بڑا کردار جو NRO2 دیا گیا ہے پچھلے 7 ماہ میں، پچھلے 7 ماہ میں اس ملک میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، NRO2 دیا گیا ہے، اور آوازوں کو بند رکھنے کے لیے بدترین تشدد، بدترین بلیک میل. اور ابھی بھی اعظم سواتی کو آپ دیکھیں نا، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس وقت تو پوری قوم کو اعظم سواتی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، سب اداروں کو اعظم سواتی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اعظم سواتی آج سلاخوں کے پیچھے ہے. صاحب یہ بتائیے گا، شہباز شریف صاحب آپ کو پہلے بھی مساوی معیشت کی دعوت دے چکے ہیں، جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ معاشی حالت جو ہے وہ بہت بری ہے، اگر وہ آپ کو پھر دعوت دیتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے معیشت کے حوالے سے چیزیں بہتر کریں، تو کیا آپ؟ جی بالکل، جب الیکشن ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی یا جس کی بھی حکومت آ جائے گی، اور اگر شہباز شریف صاحب الیکٹ ہو گئے اس پارلیمنٹ میں، جس کے چانسز کافی کم لگ رہے ہیں، تو ان کو ساتھ بٹھا لیں گے ہم کہ بھئی آپ بھی بتا دیں کیسے معیشت کا بیڑا غرق کیا تھا، تاکہ ہم وہ چیزیں ریورس کریں. حماد بھائی یہ بتائیں کہ 3 سال تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور ان کا پیج ایک رہا، سارے معاملات پہ لیک چلتے رہے، کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے آپ کا وہ پیج پھٹا، آپ کو وہ بتانے سے قاصر ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی یہ ساری باتیں باہر آ جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ ثابت ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ اصولی موقف پہ کھڑی رہی ہے، ہمیشہ جو چوروں کا احتساب ہے اس پہ کھڑی رہی ہے، ہمیشہ اس ملک کے وقار کے لیے اور بہتر معیشت کے لیے کھڑی رہی ہے. اگر کسی کا کوئی اور ایجنڈا تھا تو انشاءاللہ تعالی وہ تاریخ میں باتیں ساری آ جائیں گی، تاریخ خاموش نہیں رہتی. اچھا حماد بھائی یہ بتائیں کہ آپ کی 3 سالہ حکومت رہی ہے، آج آپ کو عدلیہ سے شکوہ ہو گیا، نظام عدل کو درست کس نے کرنا تھا؟ آپ تو 90 دن میں حالات بہتر کرنے کے دعوے کر کے آئے تھے، مدینہ کی ریاست بھی بنانی تھی، تو عام آدمی کو اگر انصاف نہیں ملا تو 3 سال میں تو تحریک انصاف کیا گریبان؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عدالتی نظام کے ریفارمز کے لیے، جوڈیشل ریفارمز، لیگل ریفارمز کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی، اس میں کوئی شک نہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں FBR کے سسٹم کو اوور آل کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی، زیادہ بولڈ میجرز لینے چاہیے تھے، لیکن بہت سارا کچھ ہم نے کیا بھی. یہ ہمارے دور میں تو NRO2 یا نیب کا قانون پاس نہیں نہ ہوا، ہمارے دور میں ہی FATF کے سارے قوانین پاس ہوئے، ہمارے دور کے اندر ہی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکارڈ سطح پہ چلی گئی، ہمارے دور میں ہی صنعت بلا وجہ ہی اتنی ترقی نہیں کر گئی، ہمارے دور میں ہی معیشت کووڈ کے دوران بھی اور اس کے اگلے سال بھی 6% پہ گرو کر گئی. تو بلا وجہ نہیں، بہت سارا کام ہوا بھی اور بہت سارا رہنے والا ابھی ہونے والا رہتا ہے. لیکن بات یہ ہے، دیکھیں جب آپ ایک اتنی بڑی سازش کے ذریعے پورا نظام الٹا دیں گے NRO2 دینے کے لیے چند لوگوں کو، اور وہ لوگ NRO2 تو لے لیں گے لیکن ملک کی معیشت کا پٹھا بٹھا دیں گے، تو پھر حالات تو یہی ہوئیں گے. اب بھی وقت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ایک وقت آتا ہے معاشی میدان میں جب آپ کے پالیسی ٹولز انیفیکٹو ہو جاتے ہیں. ابھی وہ ٹائم نہیں آیا، وہ ٹائم لیکن آ جائے گا، کیونکہ دن بدن لوگوں کو نظر آتا جا رہا ہے کہ اس معیشت کے کوئی پیر نہیں ہے. اور اگر اچھا مجھے یہ بتا دیں نا، چلیں جی انہی لوگوں کو رکھنا ہے، انہی چوروں کو مسلط رکھنا ہے، اس کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ بھی کرنی ہے، اس کے لیے ہر چیز کرنی ہے، PTI کو لوگوں پر تشدد بھی کرنا ہے، صحافیوں کو سب کچھ کرنا ہے، تو مجھے بتا دیں کہ ان کا پلان کیا ہے. خدارا اس عوام کو، اس ووٹر کو اتنی تو تسلی دے دیں کہ جناب وزیر خزانہ صاحب، وزیر توانائی صاحب وہ بتا دیں کہ ہمارا پلان کیا ہے. اور وزیر تجارت اور وزیر کامرس سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اپنا نام ہی بتا دیں آ کے TV کے اوپر کہ آپ لوگ ہیں کون، سارا دن کرتے کیا ہیں، آپ کی مصروفیت کیا رہتی ہے. تجارت اور انڈسٹری تباہ ہو گئی، آپ دونوں حضرات جو ہیں وہ ہیں کون، اپنی شکل ہی دکھا دیں. صاحب یہ بتائیں کہ ملاقات نہیں ہو پا رہی عمران خان صاحب کی، اس کی وجہ مونوسلائی ہوئی ہے کہ نہیں انتظار کر رہے ہیں کہ مونوسلائی کے بغیر عمران خان صاحب سے نہیں ملنا چاہ رہے، اور وہ ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں مونوسلائی سے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. مونس علیہ صاحب بہرحال ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ کاف کا وہ ایک بڑے اہم رکن ہے. اگر وہ بھی پرویز الہی صاحب کے ساتھ آئیں تو ظاہر ہے بہتر ہوگا. لیکن پرویز الہی صاحب ایک وزادار آدمی ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اپنا بیان دے کے ایسے پیچھے ہٹنے والے ہیں. آج بھی ان کا جو پیغام آیا ہے وہ اپنے بیان پہ قائم ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ تاریخ جو لکھے گی اس کو ساری دنیا یاد رکھے گی، جی. تاریخ دان یہ لکھ دے کہ رجیم چینج سے پہلے جنرل باجوہ بڑے محب وطن تھے، وہ بہت بہادر تھے، سپہ سالار تھے، اور اگر تاریخ دان یہ بھی لکھ دے کہ عمران خان نے ان کو تا حیات ایکسٹینشن کی آفر کی تھی، تو وہ تاریخ آپ مان لیں گے؟ دیکھیں تاریخ لکھے، لیکن بہت ساری چیزیں اس میں لکھی جائیں گی، ظاہر ہے ہمارا موقف بھی اس کے سامنے آئے گا. اور دیکھیں جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ چلتے ہیں.
आर्मी चीफ हमने तो नहीं नॉमिनेट पहले किया था, किसी और ने नॉमिनेट किया था. जब हम आए हमने बेहतरीन ताल्लुकात मेंटेन रखने की कोशिश की और मैं समझता हूँ कि कुछ देर तक तो उन्होंने काम के अंदर मदाखलत या ऐसी कोई मामलात किए भी नहीं थे. बाद में जाके मुझे नहीं पता क्या हुआ. सर दोबारा हुकूमत मिली तो NRO 2 जो देने वालों को आप सजा या कटहरे में लाएंगे या इस NRO 2 के फीते कर देंगे हम. बहुत शुक्रिया. अच्छा हमारा साहब ये बताइएगा जाते जाते ये जो एक्सटेंशन वाला कानून